جب اس کا خاتمہ ہوا، رشیا کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی، سوویت یونین کے ممالک اس سے علیحدہ ہو کر، اس کی یونین سے باہر نکل کر آزاد ملکوں میں، ممالک میں تقسیم ہو گئے، تو اب یونی پولر پاور دنیا میں امریکہ بن گیا۔ اور امریکہ کی جانب ہی سے یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی، بلکہ سبھی نے سنی ہوگی، کہ امریکہ دنیا کو ایک نیا ورلڈ آرڈر دینا چاہتا ہے۔ اچھا، میں نے بھی کئی لوگوں سے پوچھا، بزرگوں سے پوچھا، پولیٹیکل لوگوں سے پوچھا، پولیٹیکل اینالسٹ سے پوچھا کہ یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے کیا، تو بتایا کچھ نہیں۔ پھر خود ہی غور کرنا پڑا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ گھر کا اگر ڈرائنگ روم ہے، اس کو آپ کو کچھ تبدیلیاں لا کے اس کو ایک نیا آرڈر دینا ہے، تو پرانے آرڈر کو آپ نے توڑنا پڑے گا۔ وہ کس طرح سے ہوگا، اس پہ ہم غور کرتے، بعد میں ہم نعرہ لگاتے امریکہ مرد آباد، یا امریکہ زندہ باد، یا روس کا جھنڈا اٹھاتے، یا امریکہ کا جھنڈا اٹھاتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کشمیر آپ نے آزاد نہیں کیا، آپ نے امریکہ کی CIA کے ساتھ، FBI کے ساتھ مل کر افغانستان پہ چڑھائی کی، مسلمانوں کا قتل عام کیا، رشیا کو کافر کہا، امریکہ کو اہل کتاب کہا، کہ ہم دونوں اہل کتاب ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ یہی سارے متحدہ مجلس عمل کے لوگ، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، یہ سب امریکی CIA اور FBI اور ان کے فوجی افسران کے ساتھ مل کے افغان وار میں شریک تھے۔ ڈالرز آ رہے تھے، امریکہ اہل کتاب نظر آ رہا تھا۔ اب امریکہ کی پالیسی جب تبدیل ہوئی، ڈالرز آنا بند ہوئے، تو امریکہ مرد آباد ہونے لگا۔ کوئی یہ پوچھے مسلمانوں سے کہ قرآن مجید میں کہاں لکھا تھا کہ رشیا مرد آباد، امریکہ زندہ باد، یا امریکہ مرد آباد اور رشیا زندہ باد؟ ان کا کہنا یہ ہے صاحب کہ دو پاور کا جھگڑا تھا، ایک طرف وہ تھا جو بالکل کفر تھا، اور ایک طرف وہ تھا جو اہل کتاب تھا، اس لیے ہم نے اہل کتاب کا ساتھ اس وقت دیا۔ لیکن اب چونکہ صورتحال مختلف ہے، اب کیا ہے، اب جو امریکہ ہے اس کا مقابلہ مسلمانوں سے یا اسلام سے ہو رہا ہے، اس لیے، اور وہ حملہ کر رہا ہے افغانستان پہ، عراق پہ، مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اس لیے اب امریکہ کی مخالفت جو ہے وہ جائز ہے۔ ان سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا اب رشینز کے پاس، روس کے پاس کیا کوئی کتاب آ گئی ہے؟ استغفر اللہ، توبہ توبہ کر کے کہتا ہوں، نعوذ باللہ، کیا وہ اہل کتاب ہو گئے ہیں؟ اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر رشیا کے خلاف جو بالکل کافر تھے بقول متحدہ مجلس عمل یا مذہبی، میں تو ان کو مذہبی سیاسی رہنما کہتا ہوں، یہ مذہبی رہنما نہیں ہے، مذہب کے نام پہ لوگوں کو تو جہاد پہ بھیجتے ہیں، اپنے بچوں کو امریکہ برطانیہ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں۔ بڑا زمین آسمان کا فرق ہے، ہیپوکریسی ہے جناب۔ خیر، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، رشیا کا کتنا نقصان ہوا؟ امریکہ کا آپ نے ساتھ دیا تو، اور یہ بتائیے کہ رشیا کو نکالنے کے بعد، بقول ان کے جب نے رشیا کو نکال دیا، رشیا کو نکالنے کے بعد کیا آسمان سے افغانستان میں من و سلوہ آنے لگا؟ قسم خدا کی، اگر وہ آپ افغانستان کی جو تباہ حال نقشہ صورتیں، ٹوٹی ہوئی بلڈنگیں، اجڑے ہوئے مکانات دیکھ کے رونا آتا ہے۔
کس نے ری بلڈنگ کی. تو جناب والا آپ اپنے گھر کا مسئلہ حل نہیں کر رہے, بیگانے شادی میں عبداللہ دیوانے کا کردار آپ ہمیشہ ادا کرتے رہے, اور آج بھی یہی کھیل ہمارے ملک میں کھیلا جا رہا ہے, بیگانے شادی میں عبداللہ دیوانے. تو مسلمانوں کے خلاف اگر جیسے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے امریکہ, تو انہوں نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں کا دوست کبھی تھا یا ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی کا دوست اور دشمن نہیں ہوتا. مفادات، انٹرسٹ لوگوں کو دوست اور دشمن بنایا کرتے ہیں. یہ سمجھنا چاہیے. اتنی دوستی کرنی چاہیے کہ اس دوستی کا خمیازہ نسل در نسل کسی قوم کو بھگتنا نہ پڑے. نہ اتنی دشمنی کرنی چاہیے کہ اس کا خمیازہ نسل در نسل آنے والی جنریشنز کو بھگتنی پڑے. میری باتوں سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے, ان کا حق ہے کریں, لیکن معاف کیجیے گا شاہد بھائی, مجھے میڈیا میں بہت کم, خاص طور پاکستانی میڈیا کا, تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے جگہ جگہ ایک گناہ تصور کیا جاتا ہے, کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے سچ اور حق بات کہنے کی عادت ہی نہیں ہے. سچ اور حق بات کہنا جو ہے وہ ایک مسلمان کے حیثیت سے بھی ضروری ہے, ایک انسان کے ناطے بھی ضروری ہے. لیکن میری باتیں سخت ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں کڑوی ہوتی ہے, لیکن کڑوی تلخ باتیں ہی سچی ہوتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے, سوری میں یہ بات کر رہا تھا کہ ورلڈ وار, جب کولڈ وار ختم ہوئی, سوویت یونین ٹوٹا, آزاد ممالک بنے, تو یونیپولر ورلڈ بنا امریکہ. اس وقت لوگوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. میں اکثر لوگوں سے پوچھتا تھا کیوں؟ کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ ہے. میں نے کہا آج اگر امریکہ ہے اور اگر کل امریکہ پاکستان کے خلاف ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ, کہ ایسا ہو نہیں سکتا, اس خطے میں پاکستان کے بغیر امریکہ رہ نہیں سکتا. کل تک سارے انٹلیکچوئل, سارے دانشور بٹائی کے ساتھ اڑے رہتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ آپ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے؟ آپ اپنی جو پالیسیاں بناتے ہیں اس میں جن ممالک کو آپ یہ سمجھتے ہیں وہ آپ کے دوست ہیں تو ضرور ان سے دوستی کیجیے, لیکن اس حد تک کہ اس دوستی سے اگر کل وہ دوستی ختم ہوتی ہے تو آپ کو نقصان نہ پہنچے. آج امریکہ کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں, جھنڈے جلائے جا رہے ہیں. کل تک کہتے تھے کہ امریکہ پاکستان کی حفاظت کرے گا. 7واں بیڑا 7واں فلیٹ بھی نہیں آیا. اب جب امریکہ یونیپولر ورلڈ بن گیا